سورہ انعام کی آیت نمبر 154 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی نعمت پوری کرنے کے لیے نیک کام والوں پر، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں۔ اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت والی، سو اس پر چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو جو کتاب اتری تھی وہ تو انہی دو فرقوں پر اتری تھی جو ہم سے پہلے تھے، ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر اترتی کتاب تو ہم سیدھی راہ پر چلتے ان سے بہتر، سو اب تمہارے پاس اب تمہارے رب کی جانب سے دلیل، روشن دلیل آ چکی ہے، ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ اب اس سے زیادہ بڑا ظالم کون آدمی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے پہلو تہی کرے۔ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے پہلو تہی کرتے ہیں برا عذاب دیں گے ان کی پہلو تہی کی وجہ سے۔ گزشتہ آیات میں شریعت اسلامیہ کا خلاصہ بیان فرمایا، پھر اس کے بعد جو پیچھے سے ایک چلا آنے والا مضمون تھا اسی کی طرف لوٹا گیا ہے کہ نبوت جو مشرکین مکہ کے لیے ایک ناقابل ہضم بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر آ گئے اور کتاب آ گئی اور ان پر قرآن پاک نازل ہو گیا،
یہ کیسے ہو گیا سب کچھ. اس کے لیے پھر کبھی کچھ باتیں بناتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا کہ گزشتہ فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، تم ایسی باتیں کرتے ہو جیسے میں پہلا پیغمبر بن کے آیا ہوں اللہ کا. میں کوئی نیا پیغمبر تھوڑی ہوں، میں تو پیغمبروں کے پیچھے سے چلے آنے والے سلسلے کی کڑی ہوں اور آخری کڑی ہوں. اسی ضمن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ پیچھے بھی یہ سلسلہ ہو چکا ہے. تو آج کی پہلی آیت میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی. ہم نے کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے اوپر نعمت مکمل ہو جائے، اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ان سب کی اس میں تفصیل آ جائے، ہدایت بھی ہو، رحمت بھی ہو، تاکہ اس کتاب کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کر کے لوگ آخرت کا یقین پیدا کر لیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں جن پر شریعت اتنی تفصیل سے نازل ہوئی ہے. گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی اتنی تفصیل سے شریعت ان پر نزول نہیں ہوا جتنی تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نازل ہوئی. اسی لیے ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں وہ سب انہی کی شریعت پر چملتے رہے، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام آخر میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جب تک دنیا میں رہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی شریعت یعنی تورات کو ہی بنیادی طور سے انہوں نے سامنے رکھا. اگرچہ چونکہ نبی تھے تو نبی تو منسوخ بھی کر سکتے ہیں پچھلے احکامات کو، لیکن چونکہ ایک تفصیل سے ایک شریعت آ چکی تھی تو جزوی تبدیلی تو ہوتی رہی، لیکن عمومی طور پر وہی شریعت باقی رہی. اس لیے شریعت موسوی کہا جاتا ہے تورات کو. اسی کو آج کل بھی جو ہے وہ عیسائی بائبل مانتے ہیں. آج کا عیسائی بھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات کو ہی اپنا الہامی کتاب مانتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کو بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا. اور پھر یہ فرمایا وہذا کتاب، ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی جسے تورات کہتے ہیں، اور ایک کتاب اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تو جو 4 آسمانی الہامی کتابیں ہیں نا مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، ان میں سے جو انجیل ہے اور زبور ہے یہ دونوں کوئی احکامات پر مشتمل نہیں ہیں. اس میں نصیحتیں ہیں اور کچھ اس طرح قسم کی اللہ کی حمد، مناجات، تعریفیں ہیں، کچھ نصائح ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کے مضامین میں احکامات نہیں ہیں. جائز ناجائز، حلال حرام، حدود، قصاص، معاملات، نکاح، طلاق وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں زیادہ نہیں ہیں. وہ دونوں وہ تورات میں زیادہ ہیں. اس لیے جو ان تینوں کے مضامین مل کر بنتے ہیں وہ سارے کے سارے مضامین قرآن پاک میں آ گئے، اور پھر بلکہ اس سے زائد بھی مضامین قرآن پاک میں آئے ہیں. اس لیے قرآن پاک کو وہ مہیمن علیہ کہا. یہ پچھلی ساری کتابوں پر غالب ہو کر آیا ہے. یعنی پچھلی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، ان سب کا جو مرکزی مضامین ہے وہ قرآن پاک کے اندر آ گئے، بلکہ اس سے زیادہ چیزیں بھی قرآن پاک میں آ گئی. تو ایک تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، اور ایک اب کتاب جو ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. ایک تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے لیے ایک ان کی ایک چاہت کا کہہ لیجئے یا ان کے ایک عذر کا ایک جواب بھی آ گیا. ان کا عذر یہ ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ تو تھے جاہل. یہ ایک انسان کی بڑی ہوشیاری ہوتی ہے کہ جب اس کو فائدہ نظر آئے جاہل بننے میں تو جاہل بن جاتا ہے، جب اس کو فائدہ نظر آئے اپنے علم کے اظہار میں تو سب سے بڑا عالم بھی بن جاتا ہے. جب بات ہوتی ہے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی تو ہم عام طور سے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں، آپ علماء ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ تبلیغ والے ہیں، آپ تصوف والے ہیں، آپ فلاں والے ہیں، یہ کام تو آپ کو کرنا چاہیے. اس وقت ہم اس سے کترا جاتے ہیں ذمہ داریاں اٹھانے سے. اور جب بات آتی ہے کسی کوئی تبصرہ کرنے کی، کوئی کمنٹ کرنے کی، تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے،
یہ حکم ایسا ہونا چاہیے. مولوی صاحب میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ نے اپنا خیال دے دی تو مولوی صاحب بیچارے کیا کریں گے اپنا خیال دے کر؟ تو وہاں ہم سب کچھ ہم جاننے والے ہو جاتے. یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. تو مشرکین مکہ جو ہے نا, ایک طرف تو یہ کہتے تھے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہم ٹھیک ہیں جیسے چل رہے ہیں ملت ابراہیمی پر. دوسری جانب عذر بھی رکھتے ہیں. عذر یہ ہے کہ ہم تو جاہل ہیں, کیونکہ ملت ابراہیمی کی بقایا ہمارے پاس اتنے واضح تو تھے نہیں, اس لیے ہمیں کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے, ہمیں کیا خبر رسالت کیا ہوتی ہے, ہمیں کیا خبر کتاب کیا ہوتی ہے. یہ بات وہ کہہ سکتے تھے. تو فرمایا کہ تمہارے پاس عذر کے لیے کوئی چیز ہے نہیں, کیونکہ اللہ نے تمہیں پیغمبر بھی دے دیے, اور ایسے پیغمبر دیے جو 1,24,000 پیغمبروں کے برابر کے اکیلے ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں کتاب بھی دے دی, اور ایسی کتاب دے دی جو سب کتابوں کا خلاصہ ہے اور سب کتابوں کے مضامین پر حاوی اور ان کو شامل ہے. فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کر دی, مبارک برکت والی ہے. فاتبعوہ, اب اس پر چلو. واتقوا, اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر آگے فرمایا ان تقولوا, یہ اس لیے ہے کل کو یہ نہ کہتے تم کہ دیکھو جو کتابیں نازل ہوئی وہ تو پرانی امتوں پر ہو گئی, یہودیوں پر ہو گئی, عیسائیوں پر ہو گئی, ہم تو ویسے ہی رہ گئے. بَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, ہمیں کیا خبر تھی کہ تورات میں کیا لکھا ہے, ہمیں کیا خبر کہ انجیل میں کیا لکھا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اول تو یہ عذر بھی ان کا ویسے ہی ہے, اس لیے کہ اگر انہیں تورات انجیل کو ماننا ہی ہوتا تو ٹھیک ہے, تورات انجیل اگرچہ عبرانی یا سریانی کسی زبان میں نازل ہوئی تھی تو کم سے کم اس کے تراجم تو موجود تھے, عربی میں بھی تھے. جو یہود عرب میں رہتے تھے مدینہ منورہ کے آس پاس, وہ عربی میں تورات پڑھا کرتے تھے, تو ان سے لے کر سمجھ تو سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. اصل بات یہ تھی. تو یہ عذر انہوں نے رکھ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر تو قرآن پاک نازل نہیں ہوا, کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھتے اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہوتی نا تو ہم سب سے آگے ہوتے. یہ یہودیوں نے تو ستیہ ناش کر دی شریعت کا, یا عیسائیوں نے جو ہے نا یہ بیڑا غرق کر دیا شریعت کا, ہم ایسا نہ کرتے کبھی بھی. فرمایا کہ یہ جو تمہاری خواہشات ہیں اس کے مطابق ہی اللہ نے تمہارے اوپر قرآن نازل کر دیا. اب بتاؤ کیا کرتے ہو اس کے ساتھ. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ, تمہاری یہ خواہش, تمہاری یہ ضرورت, تمہارا یہ جائز مطالبہ ٹھیک ہے, تمہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے اوپر قرآن نازل, کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم کیا حق ادا کرتے اس کا. اب دیکھو آ گیا. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ, اللہ کی طرف سے ایسی بہترین کتاب, ایسی بہترین پیغمبر وہ اللہ نے تمہیں دے دیا, ہدایت بھی دے دی, رحمت بھی دے دی. اب بات تمہارے گود میں ہے. فمن اظلم, اب کون اس سے بڑا ظالم ہے جو پھر بھی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے جیسے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب کہیں جنگ ہوتی یا کہیں کوئی ان پر ظلم ہوتا تھا یا کوئی ایسی مشکل میں پھنس جاتے تھے, یستفتحونہ, تو وہ اللہ سے جو مدد مانگتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کے واسطے سے اور وسیلے سے مانگا کرتے تھے. لیکن جو ہی فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, جب اللہ کی طرف سے پیغمبر تشریف لے آئے کفروا بھی, فوراً انکار کر دیا. یعنی جس کی انتظار کرتے تھے, منتظر تھے جس کے, جب وہ منتظر آ گیا تو انکاری ہو گئے. تو اسی قسم کا یہاں مشرکین مکہ سے بھی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو تمہاری ایک جائز خواہش تھی کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے, تو دیکھو آ گئی نا. فمن اظلم, اب کون بندہ ظالم ہے جو ان آیات کو جھٹلاتا ہے اور پھر قرآن پاک سے اور اس کی آیات سے پہلو تہی کرتا ہے, اعراض کر جاتا ہے, ایک طرف کو نکل جاتا ہے. ظلم تو اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے. قرآن پاک پر کیا ظلم. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا, فرمایا کہ یہ جو لوگ قرآن پاک سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کو خوب سزا دیں گے. ان قریب ایسا ہونے والا ہے. کتنی دیر جئیں گے؟ 50 60 70 80 100 سال جئیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں جئیں گے. آخر آئیں گے تو ہمارے پاس. بما کانوا یصدفون. تو یہ مشرکین مکہ کی بات ہے ویسے, لیکن الحمدللہ
انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہستیاں بھی پیدا کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ان کے تذکروں سے ٹھنڈا کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے تھے، قریش کے اندر ہی سے تھے، مشرکین مکہ ہی کی کوئی اولادیں تھی، کوئی بھائی تھا، کوئی بہن، کوئی ان کا بیٹا تھا، کوئی باپ تھا، انہی سے اللہ نے چنے اور ان سے پھر اللہ نے کام لیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ان کو کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا نکالا ہے۔ انہوں نے پھر اس کتاب کے کتاب ہونے کا حق ادا کر دیا اور روئے زمین پہ جہاں تک ان کا بس چلا ہے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو عمل میں لانے میں، اور پھر امت کے اندر، انسانیت کے اندر اس کو پھیلا دینے میں۔ وہ اس کے واقعتاً قدردان تھے۔ ہاں، جو قدردان نہیں تھے وہ نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ ختم بھی کر دیے۔ کچھ بدر میں گئے، کچھ دائیں بائیں، پھر آہستہ آہستہ جنگوں میں بھی جاتے رہے، کچھ ویسے مر گئے۔ بالآخر جتنے بھی بچ گئے تھے ان سب کو اللہ نے ہدایت دی۔ فتح مکہ پر کچھ مسلمان ہوئے، کچھ بیچ میں مسلمان ہوتے رہے، کچھ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہی قوم جو ہے اس کو اللہ نے عالم کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔